السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہوگا، اور یہ 5واں پارہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات، اور شوہر والی، محصنات شادی شدہ خاتون۔ اس کے قرآن میں 3-4 معنی بیان ہوئے ہیں، جس میں سے ایک شادی شدہ خاتون ہے۔ والمحصنات، اور شوہر والی، من النساء، عورتوں میں، الا مگر، ما جس کے، ملکت مالک ہو جائیں، میم لام کاف اس میں موجود ہے جو روٹ ورڈ ہے، تو مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ۔ اچھا، یہ لفظ ایک لفظ ہے ایمانکم، وہ اور لفظ ہے ایمان کے بارے میں، یہ ہے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ۔ کتاب اللہ، حکم ہے اللہ کا۔ کتاب ہوتی لکھی ہوئی چیز، اور اس کا معنی فرض بھی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئیں۔ حلہ کو دیکھیں تو ہے لام لام اس میں موجود ہے، الف لگا دیں تو حلال بن جائے گا، جو حلال حرام ہوتا ہے۔ لکم تمہارے لیے، لکم ما وراء ذالکم، وراء علاوہ، ذالکم اس کے، ما جو کچھ، جو اس کے علاوہ ہیں، ان کہ، تب تہو تم تلاش کرو، تم حاصل کرو، تب تہو کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، بِأَمْوَالِكُمْ محسنین، محسنین یہ وہی لفظ ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا، نکاح میں لانے والے ہوں، محسنین یہ مذکر ہے، غیر نہ، مصافحین بدکاری کرنے والے، نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں، نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، فما، فا کے معنی پھر، ما کے معنی جو، پھر یہ وہی لفظ ہے، میں نے کہا تھا است آتا ہے الف سین تے، کبھی یا سین تے آتا ہے، کبھی تا سین تے آتا ہے۔ اس کا معنی چاہنا، طلب کرنا، حاصل کرنا، اور آخری تم کے معنی تم حاصل کرو، تو لفظ کیا بچا، میم تے آئین، فائدہ، جسے اردو میں متع وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ ایک ٹرم ہے، تو یہ ہم تفسیر میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تم فائدہ حاصل کرو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ تم فائدہ حاصل کرو، پس بے ہی اس کے بدلے، منہن ان سے، ان عورتوں سے، مؤنث ہے، فآتوہن تم دو ان کو، آتو کو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، تم عطا کرو ان کو، تم دے دو انہیں، اجورہن ان کے اجر، اجر سے مراد ان کے مہر، جو حق مہر ہوتا ہے، فریضہ فرض، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فی ما اس میں جو،
تراضیتم، تم راضی ہو جاؤ، تم باہمی راضی ہو جاؤ۔ ترا، اس کو دیکھیں غور سے تو راز واز اور یہ اس میں موجود ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں بندہ راضی ہو گیا، فلاں بندہ ناراض ہو گیا۔ تراضیتم، تم کے معنی تم باہمی راضی ہو جاؤ، بے ہی اس سے، من بعد الفریضہ، فریضہ کے بعد یعنی مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن حکیمہ، خوب علم والا، خوب حکمت والا۔ آج ایک آیت ہی پڑھیں گے، لمبی آیت ہے، پھر نہ بہت لمبا سبق ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے سن لیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اور عورتوں میں سے شوہر والی، مگر جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بن جائیں، یعنی تم جن کے مالک بن جاؤ، حکم ہے یہ تم پر اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ تم پر حلال کر دی گئیں عورتیں، بریکٹ میں عورتیں کر لیں، اس طرح کہ تم اپنے مالوں سے حاصل کرو نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کے لیے۔ پس جو تم فائدہ حاصل کرو اس کے بدلے ان سے ان کے مہر ان کو دے دو جو فرض ہیں، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم باہمی راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد، یعنی مہر کو مقرر کرنے کے بعد اگر تم اس میں راضی سے مراد ہے کمی بیشی پر راضی ہو جاؤ میاں بیوی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ آج کے سبق کو بھی آپ پچھلے سبق کے ساتھ لنک کریں گے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ اور یہ سبق، یہ مضمون کل والا ہی چل رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ کون کون سی عورتوں سے انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی۔ تو آج یہ موضوع پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے، کل بھی بتایا تھا آپ کو بہت سارے رشتے، پرسوں بھی ہمارا یہی سبق تھا کہ کون کون سی عورتیں آپ بیوی نہیں بنا سکتے۔ تو آج جو سبق ہے ہمارا، شوہر والی عورتیں، عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کی شادی ہو چکی ہو، جن کا نکاح ہو چکا ہو، یعنی وہ کسی اور کی بیوی ہو، تو وہ بھی انسان بیوی نہیں بنا سکتا، چونکہ وہ پہلے ہی بیوی ہے، یعنی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت طلاق نہ لے لے یا اس کا خامد طلاق نہ دے دے اور عدت پوری نہ ہو جائے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو محصنات جو ہے، اس کو قرآن نے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ یہاں پر شادی شدہ عورت ہے، حفاظت میں آنے والی عورت جو نکاح کے ذریعے آتی ہے، اس کا معنی زاد عورت بھی ہے، اس کا معنی پاک دامن عورت بھی ہے، اس کا معنی حفاظت میں آنے والی بھی ہے، جس کا خاندانی عورت، یعنی جو خاندان جس کا پیچھے ہو۔ یقینی بات ہے، ایک عورت کا خاندان ہو، بھائی ہو، باپ ہو، چچے ہوں، تو وہ اس کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر پہلا معنی ہے شوہر والی عورتیں۔ شوہر والی عورتوں میں سے جو ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، سوائے ان عورتوں کے جن کے تم مالک بن گئے، تمہارے دانے ہاتھ، یعنی جو لونڈیاں ہیں۔ یہاں پر یہ بتلانا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے غلام اور لونڈی کا بہت زیادہ رواج تھا، لوگ عورتیں خرید لیتے تھے، کئی خاندان کے خاندان، کئی پشتوں سے غلام چلے آ رہے تھے، بڑا قبیلہ سسٹم تھا۔ تو اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا، لیکن اس کے ایسے اصول و ضوابط مقرر کیے کہ زیادہ سے زیادہ حقوق لونڈیوں کو اور غلاموں کو مل سکے۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا لونڈی کا کہ جب جنگ ہوتی
تو غالب آنے والی قوم مغلوب قوم کی عورتوں کو پکڑ کر اپنی بیویاں بنا لیتے، لوٹ مار کر لیتے سامان کے ساتھ عورتوں کی۔ تو اسلام نے بھی اس کو جائز رکھا، چونکہ جب تمہاری عورتیں اللہ نہ کرے تمہیں شکست ہو تو کافر ایسا کرتے ہیں، تو اسلام نے اس کو جائز رکھا کہ میدان جنگ میں ہاتھ آنے والی عورتیں ان کو لونڈیاں بنا لو۔ لیکن پھر بھی بڑے اصول مقرر کیے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو عورتیں پکڑی جائیں گی میدان جنگ میں ان کو یا تو امیر المومنین واپس کر دے گا، کوئی اپنی عورتیں چھڑا لے گا، کوئی اپنے اور مفادات لے لے گا۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ ان کو باقاعدہ تقسیم کرے گا، یہ نہیں کہ ہر سپاہی جو لڑ رہا ہے جس عورت کو چاہے لونڈی بنا لے، ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ جس کو دے گا بس وہ اس کی لونڈی ہے، وہ اس کے پاس بھی رہ سکتی ہے، وہ مسلمان ہو جائے تو وہ بندہ خود بھی نکاح کر سکتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کوئی اور غریب مسلمان کے نکاح میں دے سکتا ہے ولی کے طور پہ۔ تو یہ ایسے اصول مقرر کیے اسلام نے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جو عورتیں میدان جنگ میں لونڈیاں بنیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ جن اصول و ضوابط کو میں نے بتایا اور اس کے علاوہ بھی جو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ عورتیں جائز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور تم پر اس کے علاوہ باقی ساری عورتیں حلال کر دی گئیں۔ اب دیکھیں جو قرآن نے بیان کی یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ عورتیں بیویاں نہیں بن سکتی، ان کے علاوہ تمام عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ فلاں خاندان کی شادی فلاں خاندان سے نہیں ہو سکتی، قرآن نے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ ساری عورتوں سے آپ کی شادی جس سے چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ کچھ شرطیں پھر مقرر کی، ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مال دے کر ان کو حاصل کرو۔ یعنی پہلی شرط کیا ہوئی بیوی بنانے کی کہ حق مہر دیا جائے گا۔ حق مہر میں دلہے کی حیثیت کو سامنے رکھا جائے گا، وہ چاہے تو لاکھوں کروڑوں دے دے، بنگلے کوٹھیاں دے دے بیوی کو، باغات اور زمینیں دے دے، وہ دے سکتا ہے، اور اگر غریب ہے تو بہت کم پر بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک غریب صحابی کا نکاح آپ نے اس شرط پہ کروا دیا کہ جو تمہیں قرآن یاد ہے وہ اپنی بیوی کو سکھا دینا، تو یہ تیرا حق مہر ہے۔ تو اسلام نے تنگ نہیں کیا کسی کو۔ یہ جو ہم سنتے ہوتے تھے کہ شرعی حق مہر باندھ دیں جی 32 روپے 8 آنے یا 6 آنے، وہ سراسر غلط ہے، اسلام نے مقرر نہیں کیا، وہ خود ہی لوگوں نے بنایا، یہ شرعی نہیں ہے۔ تو بہرحال نکاح کی پہلی شرط کیا ہوئی؟ حق مہر۔ تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں کو دے کر حاصل کرو۔ محسنین غیر مسافحین، نکاح میں لانے کے لیے بدکاری کے لیے نہیں۔ یہاں پر متع اور حلالہ کا بھی کلا کما ہو گیا کہ آپ نے جس عورت سے نکاح کرنا ہے، اس جس کو حق مہر دے رہے ہیں، اس کو نکاح میں لانے کے لیے، بدکاری کے لیے نہیں۔ نکاح میں لانے سے کیا مراد ہے کہ وہ غیر معینہ مدت تک نیت ہوگی کہ یہ میری بیوی بنے گی، یہ نہیں کہ 2 دن کے لیے بیوی بناؤں گا پھر اس کو طلاق دے دوں گا، جیسے حلالے میں لوگ کرتے ہیں یا شیعہ حضرات متع میں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح میں لانے کے لیے، بدکاری کے لیے نہیں۔ آگے فرمایا یہ 3 شرطیں ہوگی، حق مہر اور دوسرا نکاح کے لیے 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری فمستمتعتم، پس تم جو فائدہ حاصل کرو اس کے بدلے، بہی منہن فآتوہن اجورہن، تو ان کے مہر ادا کرو، ان کے مہر ادا کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلی شرط ہے وہ اگلی آیت میں آئے گی، کل والی آیت میں، لیکن یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے چونکہ میں نکاح کی شرطیں بتا رہا ہوں۔
پہلی شرط حق مہر، دوسری شرط ہمیشہ نکاح میں رکھنے کے لیے، تیسری شرط جو ہے وہ اعلان ہو، چھپ کے نہ ہو، خفیہ نہ ہو، اس کا اعلان کیا جائے۔ تو یہ، اور پھر اعلان سے مراد وہ گواہوں کی موجودگی ہے، یعنی چھپ کے نہ ہو۔ تو یہ شرائط ہیں، یہ نکاح میں ہونی چاہیے، یعنی گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اور شرط وہ بھی اسلام نے جو عائد کی ہے لڑکی کے لیے کہ اس کا ولی راضی ہو۔ ولی مرد ہوتا ہے، باپ ہو، چچا ہو، اگر باپ نہیں تو بھائی، بھائی نہیں تو چچا۔ اور یہاں پر بھی اسلام نے کیا خوبصورت انصاف کیا ہے کہ ولی راضی ہوگا تو لڑکی کا پھر نکاح ہوگا اگر وہ کنواری ہے، لیکن ولی اپنی مرضی سے لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو پھر بھی نکاح نہیں، لیکن اگر ولی راضی نہیں ہے، لڑکی خود بھاگ کے کر لیتی ہیں کچھ لڑکیاں، تو وہ بھی نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرما دیا بے شک اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں یہ خوب علم ہونے کے باوجود بنائے ہیں، یہی بہتر ہیں تمہارے لیے، اور انہی میں حکمت ہے۔ اگر اللہ یہ قوانین نہ بناتا تو تم مصیبت میں پھنس جاتے۔ جو چیز تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے، کسی کے لیے کیسے پسند کرو؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔